اصلاح معاشرہ میں ایک امام مسجد کو اپنا کردار کیسا ادا کرنا چاہیے؟ تو امام جو ہوتا ہے نا، یہ اگر تھوڑی بہت ترکیب اپنی مناسب رکھے نا، تو اپنے اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. تو سارے اسی ادھر رجوع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایم این اے ہو، منسٹروں کو بھی، اور نماز اس کے پیچھے ہی پڑھنی آنی آ کر. تو جب جس کے پیچھے نماز پڑھے گا، کچھ نہ اس کے دل میں احترام تو ہوگا اس کا. تو یوں اگر امر بالمعروف کرے، اپنے کردار کو سنبھال کے رکھے. بعض اوقات امام ایسی بھولیں کر جاتے ہیں کہ وہ پھر ڈیمیج ہو جاتے ہیں. جیسے کہ کسی سے پیسے مانگ لیے، اچھا، یا انڈائریکٹ سوال کر لیا کہ پورا نہیں ہوتا، بچہ بیمار ہے، دعا کر دیں. اب ایک مالدار آدمی کو کہتے ہیں آپ دعا کر دیں کہ میرے بچے کے لیے ڈاکٹر نے بڑی مہنگی مہنگی دوائیں لکھ دی ہیں، بس کچھ ترکیب میری ہو جائے، اور میں نے کمیٹی سے کہا کہ مجھے تنخواہ جلدی دے دیں تو میں انشاءاللہ لے لوں. آپ دعا کر رہا. وہ سیٹ بھی سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس طرح ڈائریکٹ انڈائریکٹ ترکیب نہیں رکھے، اور کسی کا قناعت کہ جس کے دوسرے کا وجہ کچھ ہے، بندہ اس سے مایوس ہو جائے. جب رب دینے پر قادر ہے تو دے رہا ہے. اب بندہ گندا ہے، دے گا تو کل سنائے گا تو تکلیف ہوگی. تو اس طرح اگر اپنے ہونے کے وقار، جس کو خودداری بولتے ہیں نا، اگر خودداری میں رہے گا نہیں، یہ سارے امام کے قدموں میں ہوں گے، ورنہ پھر وہ نقصان ہوگا. پھر اس پر کنٹرول رکھنا ہے. بعض اوقات یہ مختلف انداز میں چل رہی ہوتی ہے. کبھی اپنی تعریف میں رتب اللسان ہوتا ہے بندہ، تو وہ سب اگرچہ اس سے بزر نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یار، تو اس طرح پھر کم گوئی. کم گوئی یہ اتنا پیارا وصف ہے کہ اس کے بارے میں بزرگوں کا قول ملتا ہے کہ خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے. جو کم گو ہوگا اس کا اچھے بھلے آدمی پر روب رہے گا، اور یہ بولتا چلا جائے گا، بولتا چلا جائے گا، تو پھر روب اڑ جائے گا. اور جب زیادہ بولے گا تو کچھ نہ کچھ بھول بھی کرے گا، نہ بولنے کا بھی نکل جائے گا، راز بھی فاش ہو جائے گا، ایب بھی کھل جائے گا، کچھ نہ کچھ آدمی بول جاتا ہے پھر. تو اس طرح احتیاط سے اگر امام چلے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں اس کے شیطان جو ہے نا، وہ دم نہیں مار سکتا. اور ساری چاروں طرف سنیت اور جشن ولادت اور دھوم مچی رہے. اگر امام نے کچھ 19-20 کیا، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تختہ بھی الٹ جاتا ہے اور نہ ہونے کا ہو جاتا ہے، اور پورا علاقہ جو ہے بعض اوقات گمراہوں کے حوالے، معاذ اللہ. تو اس لیے امام کو بہت سنبھل کر، پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے. امر بالمعروف کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ نماز پڑھائی اور جا کر اپنے اجرے میں بیٹھ گئے، اور کوئی آیا تو بول دیا میرے کو ٹائم نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں، رات کو 2 راتوں سے میرا واز ہو رہا ہے، نیند پوری نہیں. یہ اگر وہ جس کو نخرے بولتے ہیں، اگر ہم نے یہ نخرے کیا نا، اس قوم کو ہماری پڑی نہیں ہے کچھ. میں نے جو جس طرح انداز کیا نا، میں بدتر نے کہ عوام میں رہا ہوں، عوام سے ملا ہوں، اتنا میرا انداز تھا کہ کوئی، میں گزرتا تھا نا مسجد کے لیے، مولانا بچہ روتا ہے تعویذ لکھ دو، میں بیٹھ جاتا تعویذ لکھ دیتا. دادی بیمار ہے، دم کر دو، چلو دم کر دیا جا کے. کوئی دری بچھی ہوئی ہے تعزیت کے لیے، تو پتہ ہے بھئی یہ یوں بچھاتے ہیں، تو وہاں جا کے بیٹھ جانا، السلام علیکم. بیٹھ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے والد کا. تو سرکتے اس کے پاس تعزیت کی، چلو بھائی سال ثواب کرو، ان کے والد صاحب کے لیے. میں نے یہ انداز اسپتالوں میں اتنے پھیرے لگائے، اتنے جنازے پڑھائے ہیں، اتنی تدفین کی ہے کہ شاید میں کہوں کہ میرا کوئی مقابلہ کرے تو کرے. یعنی اب اس سیکورٹی نے اور کام کی بہتات نے بہرحال پھر مجھے ذرا کہ مجبور کر دیا. تو یہ سب کر کے الحمدللہ میں آپ کو عوام کے دل میں اترنے کے دروازے بتا رہا ہوں. کہ بہت سارے دروازے ایسے مجھے اللہ نے دیے کہ ان دروازوں سے میں ان کے دلوں میں اترنے کی کوشش کرتا رہا. عزت دی کس نے؟ رب نے. توفیق دی کس نے؟ رب نے، ہے نا. تو اس لیے اگر ائمہ کرام، علماء کرام جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر میری ان باتوں پر غور کریں تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی سکھی ہوں گے، آخرت میں سکھی ہوں گے، اور سنیت کا دبدبہ اور بڑھے گا، اور عمل کا بھی انشاءاللہ جو ہے وہ زیادہ رجحان ہوگا. ہماری اپنی مسجدیں آباد ہوں گی. مجھے میری کمیٹی نے
بغیر کوئی یعنی کہ مضبوط عذر دیے فارغ کروا دیا. جہاں میں امامت کرتا تھا نا، مجھے یہ بتایا گیا کہ فلاں جو ایک بزرگ تشریف لاتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیاس کی آواز شیریں ہے. اچھا، برسوں سے امامت کر رہا تھا میں وہاں، اچانک میری آواز خراب ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو آج آپ کی، تو اس دن میں نے آخری عشاء پڑھائی، میں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، میں نے اپنی دانش میں آخری عشاء پڑھائی. اب لوگ نمازی چلے گئے، میں اب دیوار کے پاس ٹیک لگا کر بیٹا رو رہا تھا صدمے سے کہ اب میرا ہوگا کیا، میری عزت، لوگ بولیں اس کو نکالا. یہ ایک بہت بڑا داغ ہے نا. میں یوں الحمدللہ 4 آدمیوں میں اس وقت بھی میری عزت تو تھی اللہ کی رحمت سے. تو ایک نمازی میرا آیا نوجوان، تو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا آج میں نے آخری عشاء پڑھا لی، میرے یہاں سے چھٹی. تو کیوں؟ پھر میں نے سبب بتایا. کیسے ہوگا؟ یہ تو اس نے تحریک چلائی جاتی ہے، لیکن میں نے تحریک نہیں چلائی، تحریک خود چلی. وہ نوجوان اٹھا، اس نے محلے کے نمازی بے نمازی جو ملے ان سے سائن دی، وی وانٹ الیاس قادری، یہ امام چاہیے ہم اس کو فارغ نہیں کرنے دیں گے. اور یہ اتنا پاورفل تھا، متولی ہماری مسجد کا دلی طور پہ وہ بھی مجھ سے سیٹ تھا، یہ اس شخصیت سے مرغوب تھا، اس نے بھی سائن کی اس پر. ساری سائنیں دے کر اس بزرگ کے پاس وہ لے کر متولی گیا کہ اب کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایک طرف آپ اکیلے ہیں، ساری قوم بولتے کہ یہی امام چاہیے. تو اس نے بولا میں نہیں آؤں گا نماز کے لیے. ٹھیک ہے، ٹاٹا، میری امامت بحال ہو گئی الحمدللہ. تو میرا یہ کیوں ہوا کہ لوگ مجھ سے خوش تھے، مجھ سے لوگوں کو شکایتیں نہیں دی، نہ کسی کے پیسے کھائے، نہ کسی سے لڑائی کی، نہ کسی کو جھاڑا، اس طرح کا ہمارا معاملات نہیں تھے. تو لوگ محبت کرتے تھے، جو بھی دکان سے گزرا السلام علیکم بھائی، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح الحمدللہ لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے اللہ کی رحمت سے. اور یہ محبتیں بڑھتے بڑھتے آج لاکھوں کروڑوں میں اللہ نے دین کے کام کا شرف بخشا. تو یہ اگر سب میری اپنے منہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے تحدیث نعمت کہیں، ترغیب کہیں کہ آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ اس طرح اگر اپنے اخلاق کو ہم درست رکھیں گے، غصے پر کنٹرول رکھیں گے، جھگڑیں گے نہیں، لڑیں گے نہیں، خودداری نہیں چھوڑیں گے، لوگوں سے پیسے نہیں مانگیں گے. ادھارن میں ایڈوانس میں کبھی زندگی میں تنخواہ نہیں لی میں نے. مطلب یہ اس طرح اگر بچ کر رہیں گے نا، لوگوں کے دلوں میں آپ اتر جائیں گے. آپ جو بولیں گے وہ یہ کریں گے. آپ رات کو دن بولیں گے ٹھیک ہے حضرت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ایک سنی جب اپنا کردار پیش کرے گا نا، تو لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر سنی بنتے چلے جائیں گے کہ یار یہ سنی ہے، سنی ہے، اس سے ہوتے ہیں. ورنہ جو ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ سب سمجھتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.